بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم ثانی کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے وفات پا جانے کے تقریباً 1000 سال بعد، جبکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید سے ناآشنا ہو چکے تھے اور حقیقی معبود کی جگہ ان کے خود ساختہ معبودوں نے جگہ لے لی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا اصل نام شاکر، سکن یا عبدالغفار تھا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا وطن عراق اور موصل کے شمال میں آرمینیا کے سرحد پر واقع ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے نوازا گیا تھا۔ شریعت اسلامیہ میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ یاد رہے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ نبی اور رسول کی یہ تقسیم ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے قبل قوم خدا کی توحید یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے خود ساختہ بت معبود، حاجت روا اور مشکلات پڑنے پر مشکل کشا سمجھے جانے والا اور غیر اللہ کی پرستش ان کا شعار تھا۔ اس زمانے میں 5 بزرگ جو اللہ کی توحید کے پرستار تھے، جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر نشان کھڑے کر دیے، پھر آستانے بنا دیے۔ جب ان مشرکوں کی نسل بھی ختم ہو گئی تو نئے آنے والے لوگوں نے ان اہل قبور کو مشکل کشا اور حاجت روا یقین کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں اور شرک کے دلدل میں دھستے ہی چلے گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کمر کس کر میدان میں آ گئے اور مشرکوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورہ آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اسی سورہ میں ذکر ہے کہ آپ دن رات مشرکوں کو شرک سے باز آ جانے اور ایک اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت میں ایک کر دیے۔ ابلیس بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے آپ کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے میں اپنی توانائیاں صرف کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب مشرکوں کو واعظ فرماتے تو وہ لوگ اپنے آپ کو کپڑونچ میں لپیٹ لیتے اور اس حوالے سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، مگر آپ اللہ کی توحید سنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہی رہتے، حتیٰ کہ مشرک انگلیوں پر کپڑے لپیٹ کر کانوں میں ٹھونس لیتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے صدیوں تک لوگوں کو سمجھا، مگر مشرک آپ کی تکذیب کرتے رہے، جبکہ پھر رب العالمین نے قوم نوح پر بارش روک لی، مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام نے قوم کو استغفار کا حکم دیا تاکہ مشکلات ختم ہوں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اس پر شاہد ہے کہ سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی ہے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحم الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا اور بغض و عناد میں ڈوبی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف کہہ دیا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ المختصر، نوح علیہ السلام قوم کو 950 سال تک دن رات سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے۔ آپ دن رات اپنی قوم کے لیے روتے اور نوحہ کرتے، مگر دعوت تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا اور یہ بد نصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو سناتی رہی، اور یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ کرنے لگی اور اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، اس وحی الہی کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو کہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے درجے میں یہاں
درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ تھے۔ درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اسی طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور 100 برس کی مدت میں تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمر تھی، جنہوں نے بے پناہ محبت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بڑھئی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کیا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے ہوئے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ناظرین، پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی والا جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک بھی ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اترے۔ زمین میں دوبارہ آباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں بے پناہ برکت دی، آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیلا کر آباد ہو گئی، اور اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے تھے، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتی ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عذاب الہی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔